اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو بتایا کہ تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نبی ہوں، ایک معبود کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں، تو ہمارے ساتھ ہو جا اس فتنے کو روکنے کے لیے۔ کافی باتیں کہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا صاف شفاف دل تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا گیا، ان سے علیحدہ ہوئے، ان احباب سے تھوڑی فرصت ہوئی، رخصت ملی تو سیدھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یاد کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر دین اسلام پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر تردد کے، بغیر کوئی سوچ و سمجھے کے، بغیر فکر و فکر کے، بغیر کسی قسم کے توقف کے فوراً اسلام قبول کر لیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا تھوڑا بہت انہوں نے سوچ و بچار کی، کچھ تردد کیا، لیکن صدیق اکبر وہ شخص ہے جب ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو بغیر کسی تردد و سوچ کے فوراً کلمہ پڑھا۔ یہ صدیق ہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ترمذی شریف میں روایت ہے، ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی خدمت میں آتے ہیں، آقا فرماتے ہیں انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر تو جہنم سے بالکل آزاد ہے۔ عتیق کا لقب کملی والا نے دیا، عتیق کا معنی ہے آزاد، انت عتیق اللہ یوم القیامت من النار، قیامت کے دن کو جہنم سے بالکل اے اللہ کے آزاد کردہ، اللہ نے تجھے جہنم سے بالکل آزاد کر دیا۔ صدیق میں لقب کملی والا سے ملا بلکہ جبریل سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات بیت المقدس، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ساتواں آسمان، اوپر تک جنت، عرش معلیٰ، واپسی، ابھی پانی چلتا ہوا چل رہا ہے، ابھی رات قائم و قائم ہے، لوگ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے، محبوب ساری سیر کر کے واپس آئے۔ کملی والے نے پوچھا جبریل میری ان باتوں کی تصدیق کون کرے گا؟ مکہ والے تو پہلے نہیں مانتے، وہ کیسے مان جائیں گے کہ راتوں رات بیت المقدس کو آسمان جنت کی سیر سے محلہ وہاں کا گو کر واپس مکہ، میری تصدیق کون کرے گا؟ ابراہیم نے کہا محبوب تیرا یار صدیق تیری تصدیق کرے گا، تیرا یار صدیق تیری تصدیق کرے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح معراج کا لوگوں کو بتایا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ سب جو ہے وہ حیران ہو گئے، وہ ترقیاں کرنے لگے کہ یہ کیسا مجنون اور دیوانہ ہو گیا، جیسا راتوں رات میں بیت المقدس کیا، راتوں رات آسمانوں سے چکر لگا، عرش معلیٰ تک پہنچے، ہاں جی راتوں رات سدرۃ المنتہا، یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ ابھی سوچ آئی کہ ابو بکر جو ان پر ایمان لا چکے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں کہ تیرا یار دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ابو بکر کے پاس اکٹھے ہو کر آ گئے۔ ابو بکر کوئی شخص اتنا لمبی سفر کر سکتا ہے؟ راتوں رات بیت المقدس، راتوں رات سب کو آسمان، راتوں رات وہ جنت، کیا کچھ اتنا سفر کر کے فرمایا کون کہتا ہے؟ یہ کہتا کون ہے؟ وہ کہنے لگے یہ تیرا یار، تمہارا نبی جو تم نبی مانتے ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو یہ سچ ہے، سبحان اللہ، یہ سچ ہے۔ اس وقت آپ کو صدیق کا لقب ملا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اسلام لاتے ہی بہت بڑا لمبا قد نہیں ہے، زیادہ جسم مضبوط نہیں ہے حضرت عمر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرح، لیکن ایمان اور اسلام اتنا مستحکم ہے کہ مکہ کے وڈیروں کا کوئی ڈر دل میں نہیں ہے، مکہ کے چودھریوں کا کوئی خوف دل میں نہیں ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں سجدے میں ہیں، عقبہ بن ابی معیط ظالم بدبخت آگے بڑھا، کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈالا، چادر ڈالی اور اس کو دبانے لگا۔ ابوبکر صدیق نے دیکھا، دور سے بھاگ کر آئے، عقبہ کو دھکا دیا، فرمایا ظالم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا کہ میرا رب ایک اللہ ہے، تم اس بنا پر اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ عقبہ کو دھکا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح مکہ میں کعبۃ اللہ کے پاس وڈیرے بیٹھے ہیں، کفار بیٹھے ہیں، رؤسائے مکہ بیٹھے ہیں، کھلم کھلا تبلیغ کرنا شروع کر دی، کھلم کھلا کلمے کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ عتبہ بن ربیعہ نے اور دوسروں نے ابوبکر صدیق کو پکڑا، مارا ہے، بہت مارا ہے، اتنا مارا بے ہوش ہو گئے۔ عتبہ بن ربیعہ نے تو جوتے منہ پر اتنے مارے کہ چہرہ جو ہے وہ چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بے ہوش پڑے ہیں، آپ کا قبیلہ بنو تیم آیا، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کر گھر پہنچایا، ابھی بے ہوش ہے، شروع سے شام تک ابھی ہوش نہیں آیا۔ عتبہ بن ربیعہ کو ان کے قبیلے نے دھمکی بھی دی، اگر ابو بکر ہوش میں نہ آئے ہم تم سے رونق لیں گے۔ ادھر ابو بکر ہے کہ بے ہوش ہے، مار کھائی ہے کرنے کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ جو بھی ہوش آتا ہے، ابھی جو بھی ہوش آتا ہے، سب سے پہلا سوال کیا ہے کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، محبوب کا کیا حال ہے، کملی والا کیسے ہیں؟ بات کے اپنے رشتہ دار قریب چھوڑ کے چلے گئے، لیکن اس کو تو اس کے سوا کوئی یاد ہی نہیں ہے، ہم اس کے پاس بیٹھے ہیں، یہ پھرتی جو ہے وہ وسلم کا نام لیتے ہیں، لیکن ادھر عشق و محبت کی اپیل ہے۔ ابو بکر اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک ساتھیوں کے ساتھ آپ وسلم کی خدمت میں دار ارقم میں پہنچ کر کملی والا کے چہرے کی زیارت نہیں کر لی، اس وقت تک آپ کو سکون نہیں آیا۔ 40,000 درہم ہے جب مسلمان ہوئے، جب ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے 35,000 درہم اب تک دین پر خرچ کر چکے تھے، 5,000 درہم پاس تھا جو ہجرت کے سفر کے لیے اپنے ساتھ لے، سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کیا۔ اتنے غلاموں کو آزاد کروایا، ابو فقیہ کو، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے غلام بندیاں اپنا مال خرچ کر کے ان کو آزاد کروایا۔ ایک دن آپ کے باپ ابو قحافہ کہتے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا نام عثمان تھا، کہ ابو بکر تو جو یہ غریبوں کو خرید کے آزاد کرتا ہے، تو یہ پیسے کسی امیر آدمی رؤسائے مکہ پر خرچ کرو، ضرورت پر تجھے کام آئیں گے، تیرا ہاتھ بٹائیں گے، تیرا ساتھ دیں گے، تیری حمایت کریں گے، تیری عزت بڑھے گی، تو یہ غریبوں پر پیسہ خرچ کر کے ان کو آزاد کر رہا ہے کیا کرے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ابا جان، میں تو خرچ ہی اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا میں، اللہ کی رضا کے سوا میرا کوئی مقصد ہی نہیں، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، میں دنیا والوں سے تو اجر مانگنا ہی نہیں چاہتا۔ ابا نے بیٹے کو سمجھایا ہے، ہلکی سی تنقید کی ہے، اللہ کو اپنے نبی کے یاد پر ان کی ابا کی تنقید بھی پسند نہیں آئی۔
ابو قحافہ کی تنقید پسند نہیں ہے، قرآن نازل کر دیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. سبحان اللہ. محبت سے پیار سے سبحان اللہ کہنا. کتنا زور لگ گیا، کتنا وقت لگ گیا. سبحان اللہ کہنے سے نہ پرچہ ہوتا ہے نہ چرچا ہوتا ہے، نہ پرچہ ہوتا ہے نہ خرچہ ہوتا ہے، لیکن جنت میں سبحان اللہ کہنے والوں کا چرچا ہوتا ہے. سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام تخت تاج اپنے تخت پر بیٹھ کے جا رہے ہیں. وہ تخت صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت طے کرتا، شام دوپہر سے شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کرتا. ہزاروں لاکھوں کرسیاں، انسان، جن، پرندے سب کچھ اس پر. تخت چل رہا ہے، اڑ رہا ہے، اڑا جا رہا ہے. ایک دیہاتی بکریاں چلا رہا ہے، اس نے کہہ دیا سبحان اللہ. کہیں طرف سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دیہاتی نے، بکریوں کے چرواہے نے جو جملہ بولا ہے، پوری کائنات اور میرے اس تخت اور سب سے زیادہ قیمتی جملہ یہ ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. ابا کہتا ہے بیٹا یہ مال خرچ کرنا ہے، بڈیروں پر خرچ کر لے، روسہ مکہ پر خرچ کر لے. تو غریبوں کو جو ہے آزاد کروا رہا ہے، بلال کو آزاد کروا رہا ہے، ابو فقیہ کو آزاد کروا رہا ہے. ان غریب غلاموں بانیوں کو خرچ آزاد کرانے کا تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ عرض کی ابا جان میں تو اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں دنیا والوں سے اجر مانگتا ہی نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، میں تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن نازل فرما دیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس متقی پرہیزگار کو جہنم سے ضرور بچا لیا جائے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس متقی کو خدا سے ڈرنے والے کو جہنم سے دور رکھا جائے گا. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال محض اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ وہ مال پاکیزہ ہو جائے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دے دے، کسی کا کوئی اس پر کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دیتا ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ جو خرچ کرتا ہے، غلاموں کو آزاد کرتا ہے، بلال کو آزاد کرواتا ہے، ابو فقیہ کو آزاد کرواتا ہے، یہ سب کچھ اپنے عالی شان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، صدیق اللہ سے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. ابا نے تنقید کر دی ہے بیٹے پر، لیکن اللہ کو یہ تنقید بھی پسند نہیں آئی. میرے محترم دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. حضرت عثمان کو بھی آپ بیگم عبادہ کی خدمت میں لاتے ہیں، سعد بن ابی وقاص کو بھی حضور کی خدمت میں لاتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بھی حضور کی خدمت میں لاتے ہیں. بڑے بڑے صحابہ کرام کو اسلام کی دعوت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے اسلام سے وابستہ آپ دین اسلام سے منسلک کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے ذریعہ بن گئے، بہت سارے لوگوں کو دعوت دی ہے. آپ نے اپنا پروگرام تبلیغ کا کر لیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکالیف دی جاتی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنیاں کی جاتی ہیں، آپ کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوتی ہیں. صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگوں نے تنگ کیا، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں. جب برق الغماد کے قریب پہنچے، وہاں ایک شخص ابن دغنہ سامنے آتا ہے. ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا تیری قوم مجھے مکہ
مکہ میں رہنے نہیں دیکھتی، تنگ کرتی ہے، ایذائیں پہنچاتی ہے، میں ہجرت کر کے حبشہ جا رہا ہوں۔ ابن دغنہ وڈیرا تھا، مکہ میں بڑا اثر وثوق رکھتا تھا، چودھری تھا، وڈیرا تھا، لیکن مسلمان نہیں ہوا۔ کہا نہیں 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 ابو بکر، تیرے جیسا انسان، تیرے جیسا صلہ رحمی کرنے والا، تیرے جیسا جو احسان کرنے والا، تیرے جیسا نیکوکار آدمی مکہ چھوڑ کے نہیں جائے گا، چلو میں تجھے امان دیتا ہوں، تو میری امان میرا ہو۔ ابن دغنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو واپس مکہ لے آیا، آ کے اعلان کر دیا لوگوں ابو بکر میری امان میں ہے، ابو بکر میری پناہ میں ہے، ابو بکر کی طرف کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، ابو بکر کی طرف کو میری آنکھ سے نہ دیکھے، ابو بکر میری پناہ میں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر آ گئے، کفار کہتے ہیں ابو بکر اپنے گھر میں ہی رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، بعض کہتے ہیں چھت پہ کھڑے قرآن پڑھ رہے ہیں، چل کے صحن میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر کے لوگ قرآن سن رہے ہیں، کفار کی عورتیں قرآن سن رہی ہیں، کفار کے بچے قرآن سن رہے ہیں، کفار کے غلام قرآن سن رہے ہیں۔ یہ کافر ابن دغنہ کے پاس پہنچے، کہنے لگے تم نے امان دیا ہے، ابو بکر کو کہو اپنے گھر میں آہستہ انداز سے قرآن پڑھے، اپنے گھر کے اندر کمرے کے اندر رہے، باہر نہ نکلے، اونچی بلند آواز سے قرآن نہ پڑھے۔ کیا ہو گیا؟ کہتے ہماری عورتیں قرآن سنتی ہیں، گھر کا کام چھوڑ دیتی ہیں، ہمارے غلام صدیق کا قرآن سنتے ہیں، بازار میں کام کے لیے نہیں جاتے، ہمارے معصوم بچے صدیق اکبر جب لہر سے پیار سے خوشحالی سے لذت سے پیار سے قرآن پڑھتے ہیں، خود بھی روتے ہیں، دوسروں کو بھی رلاتے ہیں۔ آپ ابن دغنہ سے کہا ابو بکر پر پابندی لگا دے، اپنے گھر کے اندر آہستہ آواز سے قرآن پڑھے۔ ابن دغنہ نے کہا ابو بکر تو میری پناہ میں میری امان میں ہے، ایک بات مان لو، اپنے گھر میں قرآن پڑھو آہستہ آواز سے، وگرنہ میری پناہ ختم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تو اپنی امان واپس لے لے، مجھے تیرے امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیری پناہ کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے امان کی ضرورت نہیں، اللہ کے قرآن کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عجیب ہے، صحابہ محرم الحرام 13 سن نبوت ہجرت کا حکم اور مدینہ جا رہے ہیں، بہت سے خاندان مدینہ، ابو بکر صدیق نے بھی ہجرت کی اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی اچھا ساتھی تجھے میسر ہو جائے۔ ابو بکر اشارہ سمجھ گئے، وہ وقت آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی ابو بکر کے گھر آتے ہیں، شام کو بھی آتے ہیں، لیکن ایک دن دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر آتے ہیں، دونوں جو ہے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر بھی جو ہے وہ کملی ہے، آپ نے جو ہے ابو بکر سے مشورہ کیا ہے، رات کی اطلاع دی ہے، ہجرت کا پروگرام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہو گئے، رات کا وقت آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ گھر کے اپنی جانب سے نکل کر غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسد اللہ الغالب حیدر قرار علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کملی والا کے بستر پر آرام فرما، ساری امانتیں علی کے حوالے، علی مکہ والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، آج امین مکہ سے جا رہا ہے، سب کی امانتیں حوالے کر کے میرے ساتھ آ جانا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کملی والا کے ساتھ ہیں، غار ثور کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان باندھا ہے، حضرت عبداللہ ساتھ ہے، عامر بن فہیرہ بھی ہے، خبر رکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور کی طرف روانہ، مختصراً سب نے واقعہ تو سنا ہے، غار ثور اونچی پہاڑی ہے مکہ مکرمہ میں، جا کر ذرا اللہ سب کو مکہ لے جائے، آج بھی وہاں کچھ لوگوں نے وہ کوٹے سے بنائے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی غار ثور کے دہانے تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے، آج بھی بڑی مشکل سے وہاں پہنچا جاتا ہے۔ میں بھی حاضر ہوا کچھ
جو ہے درمیان تک جا کر واپس آ گئے، بہت مشکل ہے، لیکن صدیق اکبر نے یاری کی حد کر دی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر غار ثور کے دہانے تک پہنچے۔ کملی والا کو باہر میرا دیا ہے، خود غار ثور میں ثور کے اندر چلے گئے، اس کو صاف کیا ہے، محبوب کے لیے جو ہے وہ جگہ کو بڑا مناسب بنایا ہے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں بلایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ران پر محبوب کا سر مبارک ہے، سبحان اللہ۔ غار میں کچھ سوراخ بھی ہیں، اپنی چادر کے ٹکڑے بنا بنا کے بند کیے، ایک سوراخ بچ گیا، اس پہ اپنا پاؤں کی ایڑی یا انگوٹھا رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آرام فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سیدنا صدیق اکبر کی گود میں ہے۔ کسی نے کہا کہ انہو ورقۃ مصحفہ، گویا کہ کملی والا کا چہرہ اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہے۔ ابو بکر دیدار کر رہے ہیں، ادھر ایک سانپ آتا ہے، کالا ناگ آتا ہے، کالے ہمیشہ صدیق کے دشمن ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر آ کر اس نے ڈنگ مارا ہے، اس نے ڈس لیا ہے، لیکن عشق ہے، محبت ہے، عقل کہتی ہے پاؤں ایک طرف کر لے، لیکن اس کو محبت کا تقاضا ہے، نہیں یہ تکلیف ہے، پاؤں پہ برداشت کر لے، آقا کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ابھی بیٹا مولانا عدیل صاحب وہ پڑھ رہے تھے، حسین رخسار پر چہرے کے حسین رخسار پر آنسو گرے، حسین رخسار پر جو ہے وہ قطرے آنسوؤں کے گر گئے، وہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ایڑی کو نہیں اٹھایا، حضرت ابوبکر صدیق کی تکلیف ہو گئی ہے، زہر نے اثر کیا، آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے، حضور کو نہیں جگایا، آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، کملی والا کے چہرہ مبارک پر صدیق کے آنسو گر جاتے ہیں۔ آقا بیدار ہوئے، فرمایا صدیق کیا بات ہے؟ عرض کیا آقا کسی چیز نے ڈس لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاؤں ایڑی ادھر لاؤ، آپ نے اپنا دعا بیدان پوری کائنات سے زیادہ قیمتی دعا اپنی انگلی کو لگا کے صدیق کی ایڑی پہ لگا دیا، سبحان اللہ، اس نے تریاق کا کام دیا۔ ادھر دشمن تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دروازے پر پہنچ گئے، دو تین آدمی ہیں، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، صدیق پریشان ہے، صدیق مضطرب ہے، اپنا خطرہ نہیں، نبوت پر جو ہے کہیں حملہ نہ ہو جائے، نبوت کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ آقا سیدنا صدیق اکبر پریشان ہے، آقا نے دیکھا صدیق پریشان ہے، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، دو میں سے دوسرا، اول آقا ثانی صدیق، دو میں سے دوسرا، جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، محبوب اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے، پورے قرآن میں ابو بکر پر صدیق کو صحابیت کا لقب، صراحتاً صحابی کا لفظ آیا، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، سبحان اللہ، میرے ساتھ نہیں کہا، صدیق کو بھی ساتھ ملایا ہے۔ ایک شخص باہر سے اندر آنا بھی چاہتا تھا، لیکن راستے میں کبوتری کے اندے ہیں، وہ جالے لگے ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں آیا کب ہو گئے، 3 دن گزر گئے، ابو بکر بھی اس غار میں، ابو بکر کے یا محمد عربی بھی غار میں، ادھر جو عامر بن فہیرہ ہر روز بکریاں لا کر دودھ پلا جاتا ہے، آپ کا بیٹا عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچا جاتا ہے، آپ کی بیٹی اسما کھانا تیار کر کے بھیجتی ہیں، پورا صدیق کا خاندان محبوب کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ غار سے نکلتے ہیں، عبداللہ نے بتایا، اب تلاش کرتے کرتے تھک کر بیٹھ گئے، غار سے نکلے، کملی والا کو راستے میں پیاس لگی ہے، ابو بکر صدیق ایک بکریوں کا ریوڑ ہے، وہاں ایک بکری کے تن سے تھوڑا دودھ دھو کر لاتے ہیں، تھوڑا چند گھونٹ دودھ کیا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلائے۔ مسلم شریف میں نے پچھلے ہفتہ میں غالباً یا اسی ہفتہ میں سبق پڑھایا، اس میں آیا جب ابو بکر صدیق دودھ دھو کر رہے، آقا نے دودھ پی لیا، ابو بکر خوش ہو گئے، راضی ہو گئے، سبحان اللہ۔ چلتے چلتے معبد کی بکری کا واقعہ، آگے چل کے مدینہ کے قریب ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرما رہے ہیں، ابو بکر صدیق نے چادر بچھائی ہے، آقا آرام فرما رہے ہیں،
جب مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں ابو بکر صدیق خادم و مخدوم میں فرق کرنے کے لیے ابو بکر اپنی چادر اتار کر محبوب کے سر پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک اور آپ کے سر پر سایہ دے رہے ہیں تاکہ پتہ چلے یہ خادم ہے یہ مخدوم ہے ہاں جی یہ صدیق ہے یہ صدیق کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ مدینہ میں صحابہ نے استقبال کیا مدینہ والوں نے استقبال کیا ابو بکر بھی ساتھ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ثانی اسنین اول ابو بکر اول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ثانی ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. مدینہ والوں نے دیکھا صدیق کی قربانیوں کو دیکھا صدیق کی محبت کو دیکھا. بدر میں کافر آئے ہیں 1000 لشکر 1000 کا لشکر مسلح صحابہ 313 نہتے بدر کے مقام میں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنایا گیا تھوڑی جگہ اونچی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعا کر رہے ہیں. آپ اٹھائے اللہم ان تہلک هذه العصابہ اے اللہ اگر یہ چھوٹی جماعت آج ہلاک ہو گئی لا توبت فی الارض ابدا کبھی تیری زمین میں عبادت نہیں ہوگی زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. دعا ہو رہی ہے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کرتے کرتے اتنا الہاؤزانی سے دعا کی ہے اتنا رو رہے ہیں اتنا مانگ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے چادر نیچے گر گئی. ابو بکر صدیق آگے بڑھے چادر اٹھا کر کندھی والا کے کندھوں پر کی ہے سیدھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے معانقہ کیا محبت کی ہے محبت سے پکڑ لیا. آقا بس کرے آپ کا رب آپ کو ضرور سرخرو کرے گا آپ کا رب آپ کو ضرور کامیابی دے گا. غار میں بھی اول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ثانی صدیق آج بدر میں بھی اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ثانی صدیق ہے. یہ دیکھا یہ عرش نے یہ چشم فلک نے دیکھا یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کسی موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں ہے. ایک یہودی نے یہ بات کہہ دی اللہ فقیر ہو گئے اللہ غریب ہو گئے ہم مالدار ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے تمچا مارا تھپڑ مارا. وہ یہودی روتا ہوا حضور کی خدمت میں آتا ہے ابو بکر نے میرے تھپڑ مارا. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ابو بکر تو بڑا نرم آدمی ہے وہ کیسے تمچا مار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کیا ماجرا ہے. عرض کیا آقا میں نے جو تھپڑ مارا ہے اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی میں اس یہودی کا سر قلم کر دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آخر وجہ کیا ہے. کہا اللہ کے نبی یہ کہتا ہے اللہ زکات مانگتے ہیں اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں اللہ غریب ہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اللہ فقیر ہے ہم مالدار ہیں. ابھی بات چل ہی رہی تھی تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ گئے قرآن لے کر آ گئے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. محبوب اللہ نے اس یہودی کی بات سن لی اس نے واقعی کہا کہ اللہ غریب ہے ہم مالدار ہیں. صدیق نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا. صلح حدیبیہ ہو اس میں مسلمانوں کو ذرا دب کے صلح کرنی پڑی تو آپ نے فرمایا یہ فتح مبین ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہم حق پر نہیں فرمایا حق پر نہیں فرمایا اتنی دب کے صلح پھر کیسے. آپ نے سمجھایا پھر سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر کہا کہ ہم حق پہ نہیں ہیں کہا حق پہ. فرمایا پھر یہ دب کے صلح کیوں. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا عمر کملی والا کی رکاب پکڑے رکھو یہ فتح مبین ہے اللہ نے آپ کی زبان پر حق کو جاری کیا ہے. اللہ فتح مکہ ہوئی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے اپنے باپ ابو قحافہ عثمان کو بوڑھا ہے سہارے سے حضور کی خدمت میں لائے اسلام قبول کرو کلمہ پڑھ لو. حضور نے فرمایا ان بوڑھوں کو کیوں لے آئے میں وہاں حاضر ہو جاتا. ابو بکر فرمان عرض کرنے لگے آقا انہی کو یہاں آنا مناسب تھا. بیٹا عبد الرحمان کہتا ہے ابا جان بدر میں بالکل میری تلوار کی زد میں آپ تھے لیکن میں نے تلوار روک لی. ابو بکر صدیق کا جملہ سنیے فرمایا بیٹے تم نے تو روک لی
اگر میری تلوار کے زد میں تو آ جاتا میں کبھی تلوار کو نہ روکتا. اللہ. 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا. 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف لے گئے. وہاں مختلف خطبے دیے. حجۃ الوداع ان خطبوں میں یہ آیت بھی اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. لوگ خوش ہیں. ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. سفر میں آپ کی طبیعت سفر کے آخری دنوں میں طبیعت خراب ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ کے لیے مسجد میں تشریف فرما ہیں. صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں. اس میں ایک جملہ فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں میں دنیا میں رہ لے یا آخرت کو قبول کر لے. صحابہ آپ کا بیان سن رہے ہیں. ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو ہزاروں قطاروں میں. صحابہ کہنے لگے یہ بابا جی کو کیا ہے یہ شیخ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کی بات کر رہے ہیں. ابو بکر رو رہے ہیں. آیت نازل ہوئی اذا جاء رسول اللہ والفتح اور لوگ جو ہے وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. صحابہ خوش ہیں. ابو بکر رو رہے ہیں. آخر ابو بکر بات کیا ہے؟ فرمایا جب دین مکمل ہو گیا لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگ گئے. معلوم ہوا آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا. جب آپ کو اختیار دیا گیا جو اختیار جس بندے کو دیا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. آپ کی جدائی میں صحابہ کہتے ہیں ابو بکر ہم سے بڑے عالم تھے. ابو بکر ہم سب سے بڑے عالم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں مصلی رسول پہ پڑھائی. اٹھاؤ بخاری, اٹھاؤ مسلم شریف, اٹھاؤ حدیث کی کتاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی نہیں. آپ صلی اللہ آپ کا انتظار کرنا ہے. فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو حکم دے, ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے. اس کو خلافت بلا فضل کہتے ہیں. ابو بکر جس قوم میں موجود ہو وہاں کسی اور کے لیے امامت جائز نہیں ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. مثال کا پردہ فرما گئے. صحابہ عجیب حالت ہے. توجہ فرمانا ذرا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار نکال لی. کون کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے؟ آپ تو گئے ہیں واپس آ جائیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دم بخود ہے, بول نہیں رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہچکی بنی ہوئی ہے. صحابہ عجیب حیران پریشان ہیں. عجیب ماحول بنا ہوا ہے. صدیق اکبر آتے ہیں. اسی دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر تو گئے ہیں وہ مقام صف پر جہاں خارجہ اجازت لے کر گئے. صبح کی نماز پڑھا کر کملی والا سے اجازت لے کر کسی نے کہا اب یہ اتنی پریشانی ہے, یہ حالات ہے, یہ گتھی ابو بکر کے سوا کوئی نہیں سلجھا سکتا. ابو بکر آئے, اطلاع ہوئی کملی والا فرما گئے. ابو بکر سیدھے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے. ازواج مطہرات پردہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سے چادر ایک طرف کر کے کملی والا کے چہرے پر بوسہ دیا, پیشانی پر بوسہ دیا. نبی کی پیشانی پر جس کو بوسہ نصیب ہو گیا اس کی سعادت اس کی قسمت کے برابر کوئی ہو سکتا ہے. باہر نکلے. اس نے مسجد میں درس قرآن سننے کی غرض سے آنے والا ذرا توجہ کرنا. باہر نکلے, خطبہ ارشاد فرمایا. عجیب خطبہ دیا. کیا فرمایا؟ فرمایا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت. فرمایا مکہ والوں, مدینہ والوں, صحابہ کرام, اے نبی کے دیوانوں, پروانوں, فرزانوں, یاد رکھو
جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، سن لو محمد عربی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے، ہمیشہ موجود ہے، کبھی اس پر جو ہے وہ کبھی جو ہے کسی وقت وہ دنیا سے جدا نہیں، وہ ہر وقت ہے، ہر وقت رہے گا۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا يموت، ساتھ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر گئے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا آپ کے بعد الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے، دین چھوڑ جاؤ گے؟ بابا کہتے جب ابو بکر نے خطبہ دیا تو ہم نے ہوش سنبھالے، ابو بکر عمر بھی جو غصے میں تھے تلوار لے کر کھڑے تھے، کانپ رہے تھے، جسم پر کپ کپی ہے، ہاتھ سے تلوار چھوٹی ہے، زمین پہ گر گئے۔ ابو بکر کی باتوں پر یقین ہے۔ کون کون سی بات صدیق اکبر کی؟ اللہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق لیے ہے خدا کا رسول بس۔ صحابہ کو پڑھا کرو، صحابہ کو سنا کرو، صحابہ سے محبت کرو۔ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہے، حضور نے فرمایا، جو ان کی اقتداء کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا۔ آج میرے نوجوان کو تو کسی کو کسی سے محبت ہے، کسی کو کسی سے محبت ہے، گویے سے محبت ہے، ڈانسر سے محبت ہے، کسی کو کسی ڈش سے محبت ہے۔ محبت کا اصل محبت تو اللہ رسول اور اس کے صحابہ، بڑے بھی چھوٹے بھی۔ آپ نے فرمایا جب آخری دن ہے، فرمایا مسجد نبوی کو جتنے دروازے، جتنے روشن دان کھڑکیاں کھلی ہیں سب بند کر دو، الا خوفۃ ابی بکر، مگر ابو بکر کی کھڑکی مسجد نبوی کی طرف کھلی رہے گی۔ ابو بکر کی، لیکن ابو بکر کی اتنی شان سننے کے باوجود مسلمانوں عجیب حالت ہے، روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری، داڑھی بگڑتے ہیں، تنکا اٹھا کے کہتے کاش میں تنکا ہوتا، توڑ دیا جاتا، گھاس کا تنکا ہوتا، کاٹ دیا جاتا، چڑیا ہوتی، اس طرح اتنا ڈر، اتنا ڈر، اتنا ڈر ہے۔ لیکن قربان جائیے، فرمایا جنت کے 8 دروازے، اور بکر صدیق عرض کرنے لگے اللہ کے نبی کو ایسا شخص بھی ہے جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، اگر اس کی ضرورت تو نہیں ہے؟ فرمایا ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ تو ہوگا جس کو 8 دروازوں سے دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں صحابہ سے سچی محبت عطا فرمائے۔ بلند آواز سے آمین کہہ۔ حضور نے فرمایا باقی لوگوں نے جو مجھ پہ احسانات کیے، سب کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں دے چکا ہوں، لیکن صدیق اس کی نیکیوں کا بدلہ اللہ پاک میدان محشر میں دے گا۔ اتنی پکی یاری، غار میں بھی ساتھ، مزار میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ، جنت میں بھی ساتھ۔ اللہ پاک اذان کہنی ہے، ذکر کرنا کروا دے۔ ذکر میں شور نہیں کرنا ساتھیوں، آرام سے۔ سمجھ بڑا پڑا ذکر کی وجہ سے لا
ذکر ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے ہر سانس کے ساتھ اللہ کا نام ہی آپ کام کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ لفظ اللہ پڑھتے رہیں، اور یہ نہیں کہ کبھی مہینے 2-3 مہینے کے بعد یہاں پروگرام ہو گیا تو اس میں 7 منٹ اللہ کر کے 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں جو فرض کے علاوہ کچھ وقت مقرر کریں، اس میں جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ اللہ کا نام لیں، کلمہ پڑھیں، نہ کہ اس بات لفظ اللہ جو ہے اس کو بولیں، اس کو جو ہے وہ محبت سے پیار سے اتنا اللہ کو یاد کرو دیکھنے والا تمہیں مجنون اور دیوانہ سمجھے۔ یہ اللہ کا لفظ اور لا الہ الا اللہ یہی نام کام آئیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ہمارے اندر بہت بے پرواہی ہو گئی ہے، بڑی بے توجہی ہو گئی۔ سب ساتھی ذہن میں رکھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تیسرا کلمہ پڑھا کریں، عصر کی نماز کے بعد استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب کی تسبیح کریں، رات سوتے وقت سے پہلے درود شریف، کوئی بھی درود شریف، نماز والا درود شریف سب سے افضل ہے، لیکن کوئی مختصر کوئی درمیانہ جون سا درود شریف ہے اس کی تسبیح کریں، اپنی زندگی کو اس طرف متوجہ کریں۔ ہمارا شوق تو مجھے پتا ہے کتنا ہے، آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں جب حضرات کہتے ہیں ہمارا شوق بہت تھوڑا، میرے خیال 6 مہینے پروگرام نہ ہو تو کوئی ساتھی نہیں کہے گا ہاں جی قاری صاحب سے مول صاحب سے کہ آپ نے پروگرام ہی چھوڑ دیا، کہنے میں چنگا جان چھوڑی ہے، ہاں جی تھوڑا سا موسم خراب ہو جاتا کہتے ہیں موسم خراب ہے پروگرام جڑا ہوا چلو چھوڑ دو رہن دو، ہاں جی اس طرح کی باتیں ہیں، بے قدری ہوتی ہے، بے قدری ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہاں جی ہمیں ایک ذوق ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، مہینہ کیا بلکہ اتنا شوق ہو کہ آدمی کہے جی ہر ہفتے پروگرام ہو، ہر مہینے میں 2 ہو، ہاں جی کبھی ذکر اذکار کی مجلس ہے، کبھی دین کی بات ہے، سننے کا شوق ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر شوق نہیں ہے، کوئی مانے نہ مانے، کہتے ہم خود ہی بزرگ ہے گئے ہیں، اسی بہت علامہ ہے گئے ہیں، بڑا مطالعہ ساڈا، بڑی اسٹڈی ہے، بڑا نالج ہے ساڈا، ہاں جی ادھر یہ گلا کر کے دو دوسرے وضو کے فرض کتنے پتہ نہیں چلتا، جنازے میں دعا کون سی پڑھنے کہتے مولوی صاحب کہتے سی الحمدللہ پڑھ لیا کرو، ہاں جی ساری زندگی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جنازے میں کھڑے ہو کر دعا نہیں پڑھتے، اس کی جگہ بھی کوئی بھی دعا پڑھ لیا کرو، اپنے آپ میں دین کی بیداری پیدا کریں، دین کا جذبہ پیدا کریں، دینی غیرت پیدا کریں، دینی اہمیت پیدا کریں۔ مر جانا ہے، وقت سنتے پروگرام سنتے رہتے ہو، بڑے چھوٹے جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں اور تیزی سے جا رہے ہیں، آخر ہم نے بھی ایک دن جانا ہے، یہ دینی امور یہ ہمارے صالحہ ہی کام آئیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ صحیح دعا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ یا اللہ پاک یہ مل بیٹھنا، کہنا، سننا، سنانا اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ یہ جوان بوڑھے بچے تیرے گھر میں تیری توفیق سے آ گئے، مولا سب کی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما، اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرما لے، کھلی ہوئی جھولیاں رحمت سے بھر دے، متوجہ قلوب کو نور ایمان سے منور فرما۔ اللہ بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، نرینہ اولاد کے خواہش مند حضرات کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو والدین بچوں بچیوں کے نکاحوں میں رشتوں میں پریشان ہیں مناسب رشتے عطا فرما، اپنے پاس سے وسائل اور اپنے پاس سے ضروریات نصیب فرما۔ یا اللہ جامع مسجد الحسنین اور تمام مساجد مدارس خانقاہ دینی مراکز سب کو شاد و آباد فرما، حرمین کریمین شریفین کی رونقیں دوبالا فرما دے، بہار نصیب فرما دے، ان کو مکمل جو ہے وہ صحت و سلامتی عافیت سے وہاں یا اللہ پاک ساری رونقیں نصیب فرما دے، حج و عمرہ کی صورت میں زیارت بیت اللہ، زیارت حرمین کریمین شریفین نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اس مسجد
مسجد میں جتنے ہم ساتھی بیٹھے ہیں یا اللہ سب کو 5 وقت کے پکے نمازی بنا دے یا اللہ 5 وقت کے پکے نمازی بنا دے یا اللہ ہمارے دلوں کو نیک اور ایک بنا دے حسد بغض کینہ کدورت کو ختم فرما دے منافقت کو ختم فرما دے یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت آپ کے طریقوں آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنا دے بدعات سے رسم و رواج سے گمراہیوں سے بے دینیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرما یا اللہ صحابہ کرام کی اتباع نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ جتنے بیٹھے سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما جیسا کے لیے دعا کے لیے کہا سب کے لیے دعا کرتے ہیں مولا سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما آمین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ